سب سے پہلے تو یہ حکومت جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا سیاست قربان کر کے معیشت ریاست کو بچا لیا، ہم نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچا لیا، ہم نے معاشی پاکستان میں بحالی کر دی، تو بہت ضروری تھا کہ اس برسی میں سب سے پہلے تو ذکر کر دیا جائے کہ وہ کون سا ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے جس سال حکومت ختم ہو رہی ہو تو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر سکور کی گئی ہو، ملک کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور برآمدات جو ہے اس سال اچیو کی گئی ہو، شرح نمو جسے جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں 6.5% اور اس سے ایک سال پہلے 6.1%، کنزیکٹیو 2 years 6% جی ڈی پی گروتھ 2005 کے بعد پہلی دفعہ اس وقت ہو رہی ہو۔ عدم اعتماد سے پہلے جو آئسولیشن کی باتیں کہہ رہے تھے اس وقت پاکستان کے خزانے 24 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے۔ ایسا کیا ہوا کہ عدم اعتماد کے ایک مہینے میں جو ہے 8 ارب ڈالر ملک سے نکل گئے۔ یہ کون سا ڈیفالٹ ایسا تھا جس میں اس وقت جب عمران خان کی حکومت تھی تو کریڈٹ ریٹنگ جو اس وقت تھی وہ اب بھی اس سے جو ہے 2 نوچ نیچے ہے۔ پھر ان 3 سالوں پہ آ جائیں، ان 3 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم گروتھ ہوئی۔ کل کی اخبارات کی ہیڈ لائن تھی اور آج کی بلکہ اخبارات کی ہیڈ لائن ہے اور کل کی نیوز چینل کی ہیڈ لائن ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اس سال شرح نمو 2.5% رہے گی اور اگلے سال 3% رہے گی۔ ابھی ایک مہینے پہلے اڑان پاکستان کا ایک پروگرام ہوا تھا جس کو اڑان کی مطلب بھری تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1000 ارب ڈالر پاکستان کی معیشت ہو جائے گی 2029 اور اس میں جو رفتار بتائی تھی پاکستان کی گروتھ کی وہ 9.8%۔ 78 سال میں پاکستان نے صرف ایک سال بھی ایسا کبھی گروتھ نہیں حاصل کی۔ اب وہ 9.8% سب سے پہلے تو ان کی منسٹری آف فائنانس نے اس کو ڈسون کیا، اب عالمی ادارے کرنا شروع ہو گئے۔ 2.5% ایشیائی ترقیاتی بینک، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بڑے کھلے دل سے بات کر دی ہے۔ 6 ماہ کا نمبر آیا ابھی شرح نمو کا 1.54%، پاکستان کی 10 سالہ تاریخ میں کووڈ کے سال کو ہٹا کے یہ سب سے لوویسٹ اس سال، اور یہ وزیر اعظم اور ان کے ساتھی کس ڈٹائی سے بول رہے ہیں کہ ہم نے معیشت بحال کر دی۔ پھر آئی ایم ایف جس کے جو ان کا اس وقت پیر کیلے بنا ہوا ہے، جس کو ہمیں کہتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف، آج جو ہے یہ پی ڈی ایم ایف پتہ نہیں کیا بن چکا ہوا ہے، ان کے بغیر پانی کا گلاس نہیں پیتے۔ ایک ہفتہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب ریئل اسٹیٹ کے ٹیکسز کو کم کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں آئی ایم ایف آتا ہے اور آئی ایم ایف کہتا ہے کیسے کر سکتے ہو، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی تو مجبوری ہے نہیں کر سکتے اور یہ وہ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں آخری پروگرام ہے آئی ایم ایف کا، وقاص صاحب نے بولا 3 سال میں 4 پروگرام لیے، پہلا پروگرام جو ہمارا تھا، پھر اس کے بعد 9 ماہ کا پروگرام لیا، پھر یہ جو ابھی جو چل رہا ہے وہ جس کے ریویوز، اور اب ہاتھوں ہاتھ نیا کلائمیٹ ریزیلینس پروگرام لیا۔ تو یہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جس سال عمران خان صاحب جب اپنے آخری سال تھا تو 6.5% تھی، اس کے اگلے سال ہی 6.5% سے منفی گروتھ ہو گئی۔ پچھلے سال 2.4%، اس سال 2.5%۔ میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا 77 سال میں اس طرح کا سلو ڈاؤن کا جو سپیل ہے وہ 1972، 73، 74، 75 کے زمانے میں آیا تھا جب پاکستان کا بننا۔ اس کے بعد یہ 50 سال کے بعد یہ معاملات واپس آئے، 50 سال کے بعد۔ اب بات کر لیں آپ ملک کی صنعت کی۔ عمران خان کے آخری یہ کون سا ملک تھا جو ڈیفالٹ کر رہا تھا، اس کی صنعت ڈبل ڈیجٹ میں گرو کری تھی، 2 سال کنزیکٹیو ڈبل ڈیجٹ میں صنعت 12%، 13%۔ وہ سال آخری سال تھے، اس کے بعد سے ہر سال صنعت نے منفی گروتھ کی ہے، ہر سال صنعت نے منفی گروتھ کی ہے۔ ایگریکلچر، اس سال فلڈز آ گئے، ان کا کیوں قصور بولیں؟ بعد اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، مطلب حکمرانوں کا بھی اثر ہوتا ہے، مطلب وہ نوست ہوتی۔ چلے آپ نے بول دیا، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ہوا، پھر منفی ایگریکلچر گروتھ ہوئی جس کی وجہ سے ملک میں تاریخی مہنگائی ہوئی۔ وہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی کہ 23% 2022 میں مہنگائی، 23 میں، 2024 میں 38%، اور اب 100% کے قریب ہر چیز کی قیمتیں جو ہے 2 سالوں میں بڑھ گئی۔
اس کے بعد جو ہے 5-10% اوپر نیچے، وہ بھی عالمی مارکیٹ میں ہوئی کم، اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی پہ کنٹرول کر لیا۔ مہنگائی کا کنٹرول اس کو نہیں کہتے، مہنگائی کا کنٹرول اس وقت کہتے ہیں، وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جیب میں پیسے ہونا تو مہنگی چیز بھی سستی ہے، اور جب پیسے نہ ہونا تو سستی چیز بھی آپ کے لیے مہنگی ترین ہے۔ آپ نے جو یہ کام کیا اس کی وجہ سے پاکستان کی 78 سال کی تاریخ کی تاریخی غربت 2022 میں پاکستان کی غربت 34.2% تھی، جو 2025 میں بڑھ کر ہو گئی ہے 40.5%، اور اس کا پیمانہ یہ دیا گیا ہے $3.65 پر ڈے جو کماتے ہیں، اگر ان کی آمدنی سے کم ہے، $3.65 کا مطلب دن کا 1,200 روپے جو کماتے ہیں، اس سے کم آدمی آمدنی والے کو غریب تصور، غربت کی لائن۔ تو یہ 40.5% کہا یہ جا رہا ہے اس وقت پاکستان کی، کیونکہ ڈیٹا نہیں آ رہا، 50% سے زیادہ آبادی جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے۔ بے روزگاری، جیسے میں نے یہ کہا نا کہ آمدنی ہو تو چیزیں مہنگی چیزیں بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ بے روزگاری جو ہے پاکستان کی، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت تھا 6.2%، پچھلے سال وہ بڑھ کے 8.5% ہو گیا۔ صرف بے روزگاری کی وجہ سے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر کے نیچے الگ آئے، تو جو پرچیزنگ پاور تھی وہ اس پہ الگ ہٹ پڑی۔ اب اس کا کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں، آپ بھی سنیں وقاص صاحب یہ بات، 1947 کے بعد سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ 2022 میں 8,32,000 لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر روزگار کے لیے گئے۔ 2023 میں 8,62,000 لوگ گئے ہیں چھوڑ کے پاکستان، اور 2024 میں 9,76,000۔ یہ کون سی معیشت کی ریکوری اچھی ہو رہی ہے کہ یہاں سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر روزانہ یہ جو ناگہانی ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ شپ ڈوب گیا، فلاں جگہ جو ہے وہ جا رہے تھے تارکین وطن جو ہے وہ ڈوب گیا، یہ چیز۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے انڈسٹریل گروتھ کی بات کی، یہ تمام باتیں کی۔ اب مہنگائی کی تو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے استعمال میں چیزیں جو ہیں کتنی، مطلب 2022 میں ہم کرتے تھے اور آج کتنی کرتے ہیں۔ 2022 میں 2,31,000 گاڑیاں اور ٹرک اور بسز بکی تھی عمران خان کے آخری سال میں۔ 2023 میں جب یہ معیشت اچھی کرنے آئے تھے وہ سیدھا گر کے 85,000 ہو گئی۔ مطلب ایسی کتنی زبردست معیشت اچھی کی انہوں نے کہ لوگ بیچارے جو ہے اپنے گاڑیاں الٹا بیچنے پہ آ گئے ہوں گے۔ 2024 جو ابھی سال ختم ہوا دسمبر، 1,24,000 میں ابھی کھڑے ہیں، یعنی کہ جب وہ 2,31,000 لوگ گاڑیاں ملک میں خرید رہے تھے تو ملک میں لوگ جو ہے پریشان تھے، اور آج جب 1,24,000 خرید رہے ہیں تو ملک میں بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ سیمنٹ ایک زاویہ ہے نا ترقی کا، کہ حکومت بھی ترقیاتی اخراجات کرتی ہے، مکان عام آدمی بناتا ہے۔ سیمنٹ 2022 میں 53 ملین ٹن بکا تھا، اس کے اگلے سال 44 ہو گیا، اور اس سال بھی 45 ہے، اور یہ جو سال چل رہا ہے اس کے 8 ماہ میں 30 ملین، یا دیکھیے اس سے بھی لوویسٹ۔ بجلی ایک اور پیمانہ ہے کہ آپ بجلی استعمال کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ملک میں اگر بجلی زیادہ استعمال ہو رہی ہے تو صنعت چل رہی ہے، اس کا مطلب 1,46,000 گیگا واٹ 2022 میں استعمال ہوئے تھے، اب وہ کم ہو کے 1,10,000 گیگا واٹ۔ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، یہ جو گیس کی قیمتیں بڑھائیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں معیشت کی سست روی کی۔ مجھے نہیں پتا، میں ایک معیشت کا طالب علم کے طور پہ یہ میں بات 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ریسیشن میں ہے۔ یہ جو ہجرت ہو رہی ہے، یہ جو تجارت آپ کی نیچے گر رہی ہے، یہ تمام چیزیں۔ پھر اس حکومت کی آپ کارنامے دیکھیں، آپ بارودی سرنگی کی باتیں کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ دن نہیں گزرتا تھا جب LNG پہ پروگرام نہیں ہوتا تھا۔ LNG کے ٹرمینل نہیں لگا رہے۔ شہباز شریف نے اس وقت جو ہے نواز شریف نے LNG منگائی، ملک کے لیے سستی یہ کی، بجلی پیدا کی۔ یہ وہی LNG کے قطر کے کانٹریکٹ عمران خان نے جو ری نیگوشیٹ کیے تھے، اب قطر کو کہہ رہے ہم سے گیس بک نہیں رہی، آپ اس کو جو ہے معطل کر دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جو LNG جو ہے، جس کو ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے ٹرمینل نہیں لگائے، اپنے لگائے ہوئے معاہدوں پہ ان کو جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ جی LNG ہم سے گیس نہیں بک رہی۔
اور جو مقامی گیس ہے وہ بھی نہیں نکال پا رہے. 1,00,000 بیرل پر ڈے تیل پاکستان میں پیدا ہوتا تھا آج سے 10-12 سال پہلے. کل کا نمبر ہے 58,000 بیرل کے آگے پاکستان. یہ منرلز اینڈ مائننگ کی کانفرنس بھی ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کیا بیچا جا رہا تھا. 58,000 بیرل پہ پاکستان کی پروڈکشن آ گئی ہے. پھر چینی, ویٹ, یہ تمام چیزیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سال ایگریکلچر جو انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد پاکستان کی جو بیک بون ہے, پاکستان کی رورل اکانومی 65%, پاکستان کے جو 65% لوگ ہیں وہ رورل اکانومی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس وقت جو ایگریکلچر کا حال ہے پاکستان, ایک تو پانی کی وجہ سے ویسے ہی ایشوز ہیں ہمارے, اب یہ جو پالیسیز کی وجہ سے موسٹ فوڈ انسیکیور کنٹری بنتا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال یہ جو حالات ہیں اگر ایسے رہے تو ملک میں واپس سے گندم کی امپورٹ کرنی پڑے گی, اور کتنی کرنی پڑے گی. اور کے پی آپ کو پتہ ہے ویسے بھی باقی ملک سے جو ہے گندم کی ضرورت پوری کرتا ہے, تو کیا ہوگا ان علاقوں میں. یہ تمام چیزیں باس نے بتا دیا. آئی ایم ایف کے 4 پروگرام کی بات تو اپنی جگہ ہے سر. آئی ایم ایف کا پروگرام ملتا ہے نا تو ایک چیز تو طے ہوتی ہے کہ سرمایہ کاری آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پہلا پروگرام ایسا ہوا ہے کہ سرمایہ کاری, وہ جو دھیلے والی بات ہے, ایک دھیلا نہیں آ رہا. اسٹاک مارکیٹ کان پکا دیے, اشتہارات لگا کے بول کے اسٹاک مارکیٹ. اسی اسٹاک مارکیٹ سے $252 ملین کا آؤٹ فلو ہے اس سال فارینر کا. آپ مجھے بتائیں گے اسٹاک مارکیٹ کا جو وہاں کا مطلب 20 سال, اسی اسٹاک مارکیٹ سے $250 ملین کا آؤٹ فلو ہے. ٹی بل سے $1 ارب کا گورے نے فارینر نے جو ہے آؤٹ فلو کیا ہے. تو یہ جو ہے آئی ایم ایف کا پہلی دفعہ پروگرام ایسا ہے کہ آپ کو پیسے جو ہے باہر سے نہیں آئے, اور اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ سے مہینے کی اوسط $1 ارب کے حساب سے اپنے ریزروز اس کے نہ گر جائیں, مارکیٹ سے خرید رہے ڈالر, یعنی کہ عام آدمی سے خرید رہے, باہر سے پیسے نہیں آئے. قرض کی بات کرتے ہیں. جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی بولتے تھے 18,000 ارب اس نے قرض لے لیا, 72 سال میں اتنا لیا تھا. عمران خان کی حکومت 3.5 سال 42 مہینے میں قرض لیا گیا تھا 18,500 ارب روپے, اور اس وقت پاکستان کا مجموعی قرضہ تھا 43,500 ملین. فروری 2025 پاکستان کا قرضہ ہے 75,000 ارب. تیسری برسی 3 سالوں میں 22,000 ارب روپے قرض لیا, اور کوئی قرض دینے کے لیے اب تیار نہیں ہے. منتیں کر رہے ہیں, تلے کر لیں, جا کے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے, آپ کو مجھے بخار ہوتا ہے, تھرمامیٹر یوز کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے معیشت کی حالت, صحت کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ ریٹنگ. جب عمران خان کی حکومت تھی تو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ تھی B3 اسٹیبل, اور ان کی حکومت آئی اس میں 2 دفعہ کریڈٹ ریٹنگ گر کے CAA3. آج 3 سال ہو گئے پاکستان عالمی مارکیٹ میں ایک بانڈ نہیں کر سکا. آپ نے جب یہ باتیں بتائیں تو آپ ایک بات بھول کے بتانا کہ فروری کے مہینے میں ہی پاکستان نے $1 ارب کا عالمی مارکیٹ سے بانڈ بھی کیا تھا, جب یہ آپ آئسولیشن کا دور جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے $1 ارب کا بانڈ بھی کیا تھا. آج کل وہ ایک نیا کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا. کرنٹ اکاؤنٹ اگر سرپلس آپ کی برآمدات یا آمدنی سے ہو, مثال ایسے دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک گھر میں 1 لاکھ روپے خرچہ تھا اور 80,000 روپے آمدنی تھی, تو 20,000 کا خسارہ تھا اس میں, وہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ. ٹھیک ہے, اب 3 مہینے بعد جو ہے وہ شخص کہے کہ میں نے اپنے گھر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے نا ختم کر دیا. میرا پہلے 80,000 آمدنی تھی, تو اب جو ہے یا تو 80,000 سے 1 لاکھ آمدنی کرتا تو خسارہ کم ہوتا, تو ہر آدمی کہتا واہ ماشاءاللہ اس نے اپنی آمدنی بڑھا دی, اب اس کو قرض نہیں لینا پڑتا. لیکن ایک اس نے کیا کیا کہ بچوں کو جو 2 وقت کی روٹی کھلا رہا تھا اب 1 وقت کی روٹی پہ لے آیا, تاکہ جو ہے اس کو قرض نہیں دے رہا تھا, تو وہ خسارے کو کم کیا. تو معیشت کو انہوں نے بند کر کے, پاکستان کی درآمدات بند کر کے, یا تو آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی ہو نا تو ہم بڑے خوش ہوں. آج کل ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں. سر ریمیٹنسز کی بات یہ ہے, میں نے آپ کو بتا دیا 27 لاکھ لوگ جو ہیں 2022 کے مقابلے میں آج پاکستان سے زیادہ, جو 30% بنتے ہیں ایکسپیکٹس کی زیادہ تعداد 2022 سے ملک سے باہر. اس کے باوجود جو ہے آپ کی جو ریمیٹنس ہے, جو عمران خان کی حکومت کا آخری مہینہ $3 ارب تھی,
اس کے آپ قریب پہنچیے. 30% زیادہ لوگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب فیملی پیسہ بھیجتی تھی تو وہ گھر کے خرچوں کے لیے بھی بھیجتی تھی اور کچھ بھیجتی تھی کہ گھر والے سیونگ کریں پاکستان میں, کوئی سونا خرید لے, کوئی زمین کا ٹکڑا خرید لے, کوئی گھر کی تعمیر کر لے. آج صرف پاکستان میں پیسے بھیجے جاتے ہیں کہ گھر کا خرچہ چلایا جا سکے. باقی فالتو پیسے باہر سے کوئی نہیں بھیج رہا کہ پتہ نہیں ڈالر کا کیا ہوگا, اس ملک میں کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے. تو مجھے ایک بینکر بتا رہا تھا کہ اوسط پہلے 700 درہم یا ریال فی بندہ گھر کو بھیجتا تھا, اب وہ 450 ہو گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اب میں 2-3 منٹ 5 منٹ زیادتی ہوگی اگر کے پی کے بارے میں بات نہ کی جائے. خیبر پختونخوا جب میں آیا تھا سال پہلے, آپ سارے دوست تھے, آپ سارے دوستوں نے کہا تھا کہ یہ صوبے کے مالی حالات اور یہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, کیسے چلے گا, یہ تمام چیزیں. آپ ساروں کو ایک ایک چیز کا پل پل کی خبر ہے, لیکن آپ لوگ کی توسط ایک دفعہ جو ہے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے. خیبر پختونخوا کی حکومت جو علی امین صاحب کی ہے, 250 ارب روپے کا فائنینشیل امپیکٹ کریٹ کیا ہم نے. 250 ارب روپے کا. ایک ہم بار بار یہ بولتے ہیں کہ اب ہمارے پاس 3 مہینے کی تنخواہیں, صرف ہم اس لیے بولتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے یا جو ہم خزانے کا اماؤنٹ بتائیں تو وہ جو ہے اس سے یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اب آپ ہمیں بھی پیسے دیں, یہ والا مسئلہ بھی حل کریں. یہ بفرز کریٹ ہو رہے ہیں ابھی اس وقت سارے. تو 250 ارب روپے کا جو ہے فائنینشیل امپیکٹ ہم نے کریٹ کیا. پھر اس کے بعد جو آئی ایم ایف نے 178 ارب روپے کا سرپلس کا ہم نے اس سال کا ٹارگیٹ دیا تھا. بجائے باوجود اس کے کہ ایف ڈی آر جو ہے اس وقت 700-800 ارب روپے کے شارٹ فال اور ہمیں 70 ارب روپے کم آئے ہیں ایف ڈی آر سے, اس کے باوجود ہم سرپلس میں ٹارگیٹ سے بہت اوپر جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیوز میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے. تقریباً ہم نے 49% اضافہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فائنانس بل اٹھا لے پچھلے سال کا, پچھلے 10 سال میں اتنے ٹیکس میجرز نہیں لیے گئے تھے جو ہم نے پچھلے 1 سال میں لیے. میرا دوست سامنے بیٹھا ہے لحاظ, اس نے کہا تھا کہ یہ جو ترقیاتی اخراجات, یاد ہوگا ہماری آپ کی بحث بھی ہوئی تھی اس میں, انہوں نے کہا تھا یہ آپ نے جو ترقیاتی, اور بلکہ پہلا مہینہ آیا تھا انہوں نے کہا تھا کتنی آپ نے ریلیز کی ہے مجھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ترقیاتی اخراجات آپ دکھا رہے ہیں یہ آیا آپ پورے کر سکیں گے کہ نہیں, یہ صرف یہ بجٹ کے لیے. تاریخ میں میرا 20 سال کا معیشت کا تجربہ ہے, چاہے وفاق ہو چاہے صوبے, جو بھی بجٹ میں ترقیاتی بجٹ اناؤنس کرتے ہیں اس پہ کٹوتی ہوتی ہے, کبھی 20%, کبھی 25%. تاریخ میں پہلی دفعہ خیبر پختونخوا اور تمام صوبوں میں ہم نے اپنا ترقیاتی بجٹ اوپر کی طرف ریوائز کر دیا, 26% ریوائز کیے, 33 بلین روپیز. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہمارے ترقیاتی اخراجات میں 4 حصے ہوتے ہیں. ایک صوبائی اے ڈی پی ہوتی ہے, ایک ہمیں جو باہر سے ڈیولپمنٹ پارٹنر سے جو پیسے ملتے ہیں جس سے ہم پروجیکٹس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے, تیسرا وفاق کی پی ایس ڈی پی ہوتی ہے, چوتھی جو ہے وفاق کی جو ہے مرج ایریا کے لیے پیسے دیتی ہے اے آئی پی, اور اس میں جو چوتھا اور تیسرا ہے وفاق جو ہے 20% بھی ابھی تک پیسے نہیں جاری کر سکا. اور خیبر پختونخوا حکومت نے فروری سے پہلے 80% اس سال کے فنڈ جاری کر دیے. اور باقی جو نئے فنڈ کے ساتھ بھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دفعہ ہم 30 جون کا انتظار نہیں کریں گے, مئی کے آخری ہفتے تک ہم یہ جو اے ڈی پی پلس بھی ہم نے جو اعلان کیے وہ بھی ہم جاری کر دیں گے. اس کے باوجود ہمارا جو ہے سرپلس رہے گا. لائبلٹیز بھی ہم نے ادا کرنا شروع کر دی ہیں. صحت کارڈ جب ہم آئے تھے 19 ارب کی لائبلٹی تھی, آج وہ 12 ارب میں رہ گئی. صرف صحت کارڈ میں 33 بلین روپیز 11 ماہ میں 10 ماہ میں ہم نے جاری کیے. آپ لوگوں کی توسط سے ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں, ایم پی ایز بھی بار بار آتے ہیں, 33 بلین 11 ماہ میں جاری کیے ہیں. جب ہم آئے تھے 19 ارب ہماری لائبلٹی تھی, اس لائبلٹی کو بھی کم کر کے 12 ارب میں کر دیا. پہلا سال ایسا ہے حکومت کا جو ہمارے واجبات ہیں وہ ہم نے اپ ٹو ڈیٹ کلیئر کرتے جا رہے ہیں. کوئی ہم جو ہے اپنے واجبات بلکہ پرانے واجبات بھی آہستہ آہستہ کر کے, جیسے صحت کارڈ کا بتایا اور لائبلٹیز بتائی, سی این ڈبلیو کی, وہ واجبات بھی ہم کلیئر آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. ایون یونیورسٹیز کو بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ پیسے دیے, اور ہمارا ان کو کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان کی جو پرانی جو پینشن ان کی رکی ہوئی ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی ایک ساتھ پوری ادا کر دیں گے. اسی طریقے سے ٹی ایم ایس, لوکل گورنمنٹ, ان کے جو بیک لاگ تھے وہ بھی ہم لائبلٹیز میں کلیئر کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ہمارے خزانے میں پیسے ہیں. آپ لوگ کی توسط
ایک بہت اہم بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کل ہی میں نے جو ہے واپس یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو ہم رائلٹیز پے کرتے ہیں آئل اینڈ گیس کی، جو ہمارے آئل اینڈ گیس کے علاقوں سے آتی ہے، جو ہمیں ٹوبیکو سیس، جو ہمارے ٹوبیکو، جو ہمیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی جو شیئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہوتی ہے، وہ ماضی میں نہیں دی گئی۔ میں نے کل ایک انسٹرکشن دی ہے کہ اس سال کی جو رائلٹیز اور جو اس سال کا حساب ہے وہ 30 جون سے پہلے کلیئر ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرانی بھی دی جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پرانی کا حساب بھی آپ ساروں کے جو ہے نا برادری کا حساب ایک آدمی سے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہم اون کرتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو ایک پلان کے ساتھ دے دیں گے۔ تو اب کوئی بھی رائلٹیز، پہلے تو وزیر اعلیٰ نے 10 سے 15% کر دی ساروں کی رائلٹیز، ان تمام علاقوں کو جہاں جہاں سے ان کی رائلٹیز ہیں اپ ٹو ڈیٹ ان کو ساتھ ساتھ دینا شروع کر دیں گے۔ ڈیٹ فنڈ آپ نے دیکھ لیا، ہم نے قرض اتارنے کا ایک فنڈ بنایا جس میں 30 ارب ڈال دیے۔ آج کل میں ہماری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مزید 100 ارب اس میں ڈالنے ہیں، یہ 50 ارب ڈالنے ہیں۔ تو اگلے ہفتے 10 دن 15 دن میں ہم اس قرض اتارنے والے فنڈ میں 100 ارب تک بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اور مزید 30 کے اوپر 100۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 4 سے 5 ہم نے فورن لون اس سال ڈکلائن کی۔ پالیسی یہ بنا رہے ہیں کہ وہ لون لیں جو اپنی کمائی کر کے اپنے لون کو اتار سکیں، وہ لون نہ لیں کہ جس کے بعد صوبے کے ٹیکس پیئر کی منی سے ان کا قرض اتارنا شروع کریں۔ وہاں پہ بھی ہم نے کافی زیادہ ریشنلائزیشن کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سوشل سیکٹر پروگرامز ریوائیو کیے۔ صحت کارڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا بنتا احساس پروگرام، 4 قسم کے احساس پروگرام جس میں آلریڈی اسی جرگا ہال میں ہم نے چیکس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ ہوم اسٹے شروع کیا، سولر پروگرام اسی جرگا ہال میں آپ لوگ آئے وہ شروع کیا۔ رمضان پیکیج ابھی ختم ہوا ہے، پچھلے سال بھی 10 ارب دیے تھے، اس سال بھی 10 ارب دیے۔ واحد حکومت تھی پچھلے سال جس نے 10 ارب روپے 10,000 روپے فی فیملی وایا چیک فیملی کو وایا بینک الفلاح دیے تھے، باقی راشن بیگ اور یہ وہ، ان سب نے تقلید کی اس سال ہماری۔ وفاقی حکومت نے بھی تقلید کی، وفاق نے حالانکہ 5,000 دیے اور جس پہ اتنے اشتہار لگائے۔ پنجاب حکومت نے 10,000 دیے، کہ جی پہلی دفعہ پورے پاکستان میں کسی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو ہے یہ 10,000 روپے جو ہے نا گھر پہنچا کے دیا۔ پچھلے سال جو انہوں نے جو 3,500 کی تصویروں والی بوریاں بیچی تھی انہوں نے، تو وہ کہہ رہے پہلی دفعہ پاکستان میں، تو وہ کریڈٹ اس کا زبردستی ان کی جو ہے وہ لینا چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے صوبے کے لیے جو ہے صوبے کو پہلی دفعہ انٹیگریٹ کیا ہے وفاق سے اور عالمی مارکیٹ سے۔ ہم نے بجلی اور انرجی کے روڈ شوز پورے پاکستان میں کیے، کراچی اسٹاک ایکسچینج میں، لاہور میں، اسلام آباد میں۔ ڈونرز کانفرنس کی آتے ہی $1.8 بلین کا ہمیں کمٹمنٹ آیا۔ NFC کی سب سے بڑی کانفرنس جو وفاق کو کرنی چاہیے تھی پچھلے مہینے ہم نے کی، پورے پاکستان کے تمام صوبوں کو ہم نے بلا کے اور اپنے خیبر پختونخوا اور مرج ایریا کا کیس لڑا ہم نے۔ اور اگلے 2 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ کیا دمادم مست کلندر کرتے ہیں، جو ہماری جو چیزیں ہیں جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ہم نے جو وزیر اعلیٰ جسے کہتے ہیں کہ اس وقت چڑھائی کی ہوئی اس معاملے میں، مرج ایریا کے جو معاملات ہیں اس پہ، یہ جو آئل اینڈ گیس ہے اس کی رائلٹیز پہ، کیونکہ ہمارے صوبے کے صرف 5 ایونیوز ہیں جس پہ ہم اپنی آمدنی کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اور وہ ہے سارے کے سارے نان ٹیکس، مائنز اینڈ منرلز، فارسٹ، ٹورزم، ٹریڈ کوریڈور، یہ جو آپ کی تجارت ہوتی ہے، اور یہ اب آپ کے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ بجلی جو ہم سستی بجلی بناتے ہیں۔ یہ 5 جگہیں ہمیں اپنے نان ٹیکس ریونیو کو بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ بجٹ دیکھیں گے کہ ہمارا ایکسٹریملی جسے کہتے ہیں نا کہ ریونیو پرو ریونیو بجٹ ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت آپ کو سن کے خوشی ہوگی، جو ٹوبیکو جو تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے آج تک اپنے پاس رکھا کیونکہ وہ بہت پیسے کماتی ہے، وہ ہم ٹوبیکو بورڈ کو بھی ڈیوالو کر کے صوبے کی طرف لا رہے ہیں اور کافی قریب آ گئے ہیں وفاق کے کہ ہمیں جو ہے یہ پیسے ادا ہو جائیں۔ تو یہ اوور آل صورتحال تھی۔ اب اگلا بجٹ آ رہا ہے، وہ وزیر اعظم صاحب سر کہتے ہیں کہ جی میں نے بجلی جو ہے کم کی، تو سوال یہ تھا کہ جب ہماری حکومت جاری تھی تو 25 روپے بجلی تھی، اس کو بڑھا کے 65 روپے کیا گیا، 65 روپے سے جو ہے 7 روپے کم کی گئی۔ وہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک آپ کو ہم کو پیٹرول میں ریلیف مل رہا تھا وہ روک لیا، وہ ریلیف سے جو ہے بجلی 2 روپے سستی کی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہوئی وہ بجلی میں آٹومیٹکلی آنی تھی فیول ایڈجسٹمنٹ، اس کو کر کے وزیر اعظم صاحب کو جو اشتہار دیتے تھے، بہانہ بنانا تھا، کچھ کرنا تھا، تو وہ جو ہے بجلی کی یہ کہانی ہے۔ اب آپ لوگوں پہ آج کی خبر ہے، نئی خبر بھی سن لیں، میں بتا دیتا ہوں۔
کلائمیٹ کا لون $1 ارب لیا ہے اور اس کے لیے کاربن ٹیکس پیٹرول پہ لگے گا. یہ جو ابھی جو ٹرمپ صاحب نے دنیا میں بھوچال ڈالا ہے جس کی وجہ سے پیٹرول سستا ہوا ہے کہ کوئی ریلیف مل جائے, شاید 1-8 مہینے مل جائے, لیکن وہ تیاری کریں وہ بھی ٹیکس کی شکل میں واپس لے لیں. نمبر 1. اور یہ وہی وزیر اعظم صاحب ہے جب 150 روپے کے پیٹرول میں کہتے تھے کہ 70 روپے کر دو کچھ نہیں ہوتا, ملک کو نقصان نہیں ہوتا. دوسری ایک اور چیز ہے جو بجلی سستی کی ہے, تو وہ جو گردشی قرضہ ہے 12.5 ارب روپے کا, اور 2,500 ارب کا, اس میں بینکوں سے 1,200 ارب قرض لے رہے ہیں تاکہ کمپنیوں کو اور ان کو ادا کر دیا جائے. اس پہ جو ہے 3.5 روپے سود کی ادائیگی کا ہمارے بجلی ٹیرف پہ لگے گا. تو یہ جو ہے یہ نئی کہانی ہے. یہ بجٹ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بجٹ پہ جو ہے ہم پہ مزید بوجھ نہ ڈالے. اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ. آپ نے کوئی بات کی؟ بس میں ایک بات کروں گا آخر میں, ون لائنر. خصوصاً کسان کے حوالے سے مزمل بھائی نے بات کی. آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے میں نے بھی آپ لوگوں سے اس پہ تفصیلی بات کی تھی. بات بڑی واضح ہے. یہ جو 3 سال ہیں, پہلے سال آپ دیکھ لیں کہ گندم کی امپورٹ کا جو اسکینڈل تھا اس میں کیا ہوا, کس نے پیسے بنائے, میں نے اس دن ایکسپلین کیا. پھر دوسرے سال انہوں نے کسان کے ساتھ کیا 3900 روپے مقرر کیا. اس سال کوئی قیمت نہیں ہے اور کسان جو ہے وہ نہیں اگائے گا گندم, اور جب وہ نہیں اگائے گا تو پھر کیا کرائسس ہوں گے. اور اس وقت کسان کا لائیولیہوڈ جو ہے پاکستان میں, خصوصاً سندھ اور پنجاب میں, وہ خطرے میں ہے. ان کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا جو حالات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت, اور کسان جو ہے وہ اس کی جان ہے. جو کسان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور بالکل پچھلے 3 سالوں سے اس حکومت کے ایکشنز نے یہ ثابت کیا ہے, یہ کسان دشمن ہے, یعنی کہ پاکستان دشمن ہے. اور ان کو چاہیے کہ یہ کسانوں کی کاشتکاروں کی بددعاؤں سے بچیں. ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کل بھی پاکستان کے کسان کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ان کے ساتھ یکجہتی کا